الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100 أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرأت سورہ صافات کے یہ چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیات ہیں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیات میں بھی بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے کہ مکی دور کی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اللہ کی دعوت پہنچا رہے تھے، اور مکہ کے لوگ نہ صرف مخالفت کر رہے تھے بلکہ ظلم و جبر بھی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، سابقہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو سرخرو کیا، اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والے باعزت ہوئے، ان کا ذکر خیر باقی رہے، جبکہ مخالفت کرنے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو حضرت لوط کے حوالے سے اور حضرت یونس کے حوالے سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی ان لوگوں میں سے تھا جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی پیغمبروں کے سلسلے سے ہی ان کا بھی تعلق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ایک ہی وقت میں دونوں تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور یاد کرو جب ہم نے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ نجات کس چیز سے؟ اس کرب سے جو ان کی قوم کی طرف سے انہیں جو کرب پہنچ رہا تھا، اس سے ان کو نجات دی۔ قوم کی طرف سے پیغمبر کو کرب یہی ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلائے، اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اور اس رحمت کو قبول نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو اس کرب سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات عطا کی، یعنی اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ الا عجوزا فی الغابرین، تو گھر والوں میں سے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں تھی بلکہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو بھی اس عذاب سے دوچار کیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور دن رات تم ان کے تباہ حال گھروں سے گزرتے ہو، تمہارا گزر ہوتا ہے، یعنی تم ان کے کھنڈرات دیکھتے ہو، لہذا عبرت حاصل کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، یعنی وہ کسی قوم کو جب ہلاک کرتا ہے تو دیکھیں کیسے کیسے غیر معمولی طریقوں سے ہلاک کر دیتا ہے، انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو کس طرح سے ہلاک کیا، کتنا پانی اللہ تعالیٰ نے برپا کر دیا کہ زمین سے بھی ابلا اور آسمان سے بھی برسا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو کس طرح سے،
ان کے یعنی مصریوں کو کس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو تو سمندر سے اللہ نے کیسے ایک راستہ بنا کے اور اس سے گزار دیا، لیکن جو مخالفین تھے یعنی فرعون اور اس کا لشکر اس کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اب لوط علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح سے اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سے قوم عاد پر دیکھیں کس طرح سے ہوا بھیج دی، ہوا کے ذریعے ہی اس قوم کو ہلاک کر دیا کہ اس نے پلٹ کر رکھ دیا ان کی قوم کو اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا گزر ہوتا ہے ان کھنڈرات سے جو لوط علیہ السلام کی قوم کی ہے، رات دن تم وہاں سے گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں ہے تمہارے اندر کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے، یعنی پیغمبروں کے سلسلے سے، مرسلین سے ہی ان کا تعلق تھا۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑا تھا، یعنی بھاگ نکلا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر اس امید پر کہ اب بس اس قوم پر عذاب ہی آنے والا ہے، لہذا وہ نکل پڑے اپنی بستی سے اس کشتی کی طرف جو سمندر میں تیار تھی جانے کے لیے۔ فساہم، پس وہ شریک ہوا قرا میں، یعنی جب کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی چل پڑی تو کشتی جو تھی وہ اوور لوڈ ہو گئی اور پانی میں ہچکولے کھانے لگی، یعنی موجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ قرا ڈالتے ہیں، جس کے نام قرا نکلے گا وہ کشتی سے پھر اس کو پھینک دیا جائے پانی میں۔ تو فرمایا فساہما، بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بس قرا میں شامل ہوا وہ، فکان من المدحضین، اور مات کھانے والوں میں شامل ہوا، یعنی اسی کا نام قرا نکل آیا اور اسے کشتی سے باہر جو ہے پھینک دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس مچھلی نے اس کو اگل دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، جبکہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی مچھلی کے پیٹ پہ رہ کر وہ انتہائی لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور مچھلی نے بالآخر اللہ کے حکم سے انہیں باہر کنارے پر اگل دیا، اور وہ بہت نحیف تھے، یعنی حرکت کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، یعنی کھڑا ہونا چلنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، آپ فرمایا دیکھیں تسبیح کی کتنی برکات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا، یعنی مچھلی کے پیٹ پہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، تسبیح کی، اور وہ آیت کریمہ کے حوالے سے ہم سب اس کو پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ذاتی کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ کو یاد کیا اس تسبیح کے ساتھ تو اللہ نے دیکھیں کس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور پھر مچھلی کو حکم دیا۔ بھلا دیکھیں یہ جانور بھی کبھی چھوڑتے ہیں، یعنی اندر جسم میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ہضم ہو جاتے ہیں، جس چیز کو بھی یہ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہاں محفوظ رکھا، اور مچھلی نے آ کر کنارے پر ان کو اگل دیا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا تو تسبیح بہت بڑی برکت ہے، یعنی فضول باتوں میں لگے رہنے کی بجائے اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اور تسبیح کا مطلب محض زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے، اس کے مفہوم میں شامل ہے کہ بھرپور توجہ بھی ہو ان الفاظ کی طرف، ان معنی کی طرف کہ تسبیح کا کیا مقصد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تاکہ
انسان کی طبیعت پر، اس کے جسم پر اثرات بھی ہوں اس تسبیح کے۔ ہم تسبیح اس انداز میں کرتے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، اور چل رہی ہے دانے پہ دانا، دانے پہ دانا چل رہا ہے، آج 1000 ہو گئی، آج 2000 ہو گئی، گنتی کی طرف توجہ ہے، لیکن اس مفہوم کی طرف کہ ہمارے اندر اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے، ادھر کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تسبیح بہت اپنے اندر برکت رکھتی ہے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک اسی کے پیٹ پہ رہتا، اس مچھلی کے پیٹ پہ۔ اب یہاں یہ مفہوم نہیں ہے قیامت تک کے لیے کہ قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رہتی اور وہ بھی اس کے اندر زندہ رہتا۔ مقصد یہ ہے کہ نکلنے کی اس کی کوئی صورت نہیں تھی، یعنی اس کے اندر ہی مر کھپ جاتا اور اسی کے اندر جو ہے تحلیل ہو جاتا اور مچھلی بھی ختم، تو قیامت کے دن ہی اٹھتا پھر وہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا اگر تسبیح کرنے والا نہ ہوتا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، بس جب کہ وہ سقیم تھا یعنی بہت نحیف حالت میں تھا، تو پھر ہم نے اس کے لیے دیکھیں ایک اسے اس کیفیت سے نکالا، اس کو نجات دی ہم نے۔ اور یہ کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور بیل کی قسم کا ایک درخت جو ہے ہم نے اس پر اگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے ایک بیل اگا دی، اس کا سایہ بھی ان پر رہا اور ان کی خوراک کا بھی اہتمام کر دیا، اس کے ذریعے سے کہ وہیں لیٹ اسی کے نیچے اس کو کھاتے رہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور اس کے بعد پھر ہم نے انہیں کوئی 1,00,000 مئات الف یعنی 100,000 1,00,000 کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ، پھر ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف پھر بھیجا، اور یزیدون یا اس سے بھی زیادہ تھے وہ، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے بعد پھر وہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی قدرت کا مالک ہے، کس حالت سے کس حالت میں لایا، اور پھر اس حالت سے پھر دیکھیں توانا کر دیا، پھر اللہ کے دین کی دعوت دی انہوں نے ایک کثیر تعداد کو۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، فمتعناہم الی حین، وہ ایمان لایا اور پھر ہم نے ایک خاص مدت تک کے لیے اس کو زندہ رکھا، باقی رکھا، یعنی حیات زندگی کا سامان اس کو دیا۔ کس طرح سے دیکھیں اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اہل مکہ کو اور قیامت تک کے لوگوں کو جو بھی اللہ کے اس کلام کو پڑھیں گے، اس کو غور و فکر کے ساتھ اس کے اوپر دیکھیں گے تو ان کے اندر یقیناً اس کے اثرات بھی ہوں گے، یعنی سمجھ کر اس کو پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، عقل سے جو کام لیں گے تو وہ اس سے مستفید بھی ہوں گے۔ تو اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اللہ کی کتاب ہی انسانوں کے لیے راہ نجات ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا اچھا نتیجہ ہے، تو کامیابی کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اے پروردگار اس بارش کی نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔